السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نافرمان بیوی کا واقعہ سنائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا۔ ایک نیکوکار بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمان تھی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ عورت کو دفن کرنے والے ان لوگوں نے جب اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پرچہ اترتا اترتا میت کے سرہانے آن پڑا، مردہ عورت کے سرہانے آن پڑا۔ ناظرین، جس زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلنے بند ہو جائیں، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس زبان سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی قبول ہوتی ہے اگر تمہارے اندر وہ آواز ابھی بھی موجود ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، جو تمہیں حلال و حرام کی تمیز کرواتی ہے۔ اگر وہ آواز ابھی بھی موجود ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، تم ابھی بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ دل ابھی مردہ نہیں ہوا، ورنہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں نا، ان سے جا کر پوچھو۔ اپنے عزیز و رقاب کی میت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، پھر بھی انہیں عبرت نصیب نہیں ہوتی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو زندہ رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت تھی، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت بڑی ولیہ تھی، لوگوں کے سامنے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ تھی، مگر اللہ کی ذات کے سامنے یہ محبوبہ کہیں مردوار تھی۔ اللہ کی ذات کے سامنے یہ محبوب نہیں تھی بلکہ یہ مردار تھی، لیکن اسے بہت بڑی عبادت گزار عورت سمجھتے تھے۔ اس کے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند لوگ تھے، مردے دین اور متقین تھے جو اس سے دعائیں منگوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو گزرتا گیا ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ عورت فوت ہو گئی، مر گئی، اسے دنیائی فانی سے رخصت ہو گئی۔ عزیز و رقاب نے اٹھایا، تدفین کرنے لگے، خاک کے سپرد کرنے لگے، مٹی کے سپرد کرنے لگے۔ قبل اس کے عزیز و رقاب اس عبادت دار عورت کی میت کو قبر کے اندر لٹا دیں، قبر کے اندر سلواتے کہ اچانک لوگوں کی نظر آسمان کی طرف گئی تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آسمان سے ایک پرچہ اترتا اترتا مردہ عورت کے سرہانے آن پڑا۔ آسمان سے ایک پرچہ اترا، مردہ عورت کے سرہانے آن پڑا۔ عزیز و رقاب نے جب وہ پرچہ اٹھایا، کھولا، پڑھا، تحریر پڑھنے کے بعد لوگوں کے پاؤں سے تلے زمین نکل گئی، عقیدت مندوں کے پاؤں سے تلے زمین نکل گئی۔ ہر ایک کی زبان پر افسوس کے الفاظ تھے۔ لوگوں نے تحریر پر ہی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس بدکردار عورت کو، اس گناہ گار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ اگر تم دفناؤ گے تو قبرستان کے اندر اتنے بھی مردے پڑے ہیں تمہارے حق میں بد دعا کریں گے، اور مردوں کے منہ سے نکلی بد دعائیں تمہاری نسلیں اجاڑ کے رکھ دیں گی۔ اگر تم مردوں کی بد دعائیں سے بچنا چاہتے ہو تو اس بدکردار اور گناہ گار اور گھٹیا ترین عورت کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بننے والی عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگ یہ پڑھ کر حیران رہ گئے، حیرانی کی دلدل میں پھنس گئے، کہنے لگے یہ تو ہماری مرشد تھی، ہم تو اس کے مرید تھے، لاکھوں عقیدت مند تھے، یہ تو بہت بڑی عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ لیکن پرچے کی دوسری طرف بھی کچھ لکھا تھا۔ جب دوسری طرف لوگوں نے پڑھا تو اس کے اوپر لکھا تھا، تم جاننا چاہتے ہو کہ آخر اس عورت نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تم جاننا چاہتے ہو یہ تو عبادت گزار تھی، عہدہ تھی، آخر اس نے کون سے ایسے جرم کیے تھے، کون سی ایسی غلطیاں کی تھی، کون سی ایسی خطائیں کی تھی کہ ان خطاؤں نے اس کی تمام عبادت اس کے منہ پر مار کے رکھ دی، اس کا کوئی بھی سجدہ قبول نہیں ہونے دیا۔ آج یہ عبرت کا نشان بن چکی ہے، اور قبرستان کے تمام مردے اس کے دفن نہ کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس بدکردار عورت سے بچا لینا۔ اگر یہ ہمارے قبرستان کے اندر دفن ہو گئی تو اس کو جو عذاب ملے گا تو اس کی چیخ پکار ہمیں بھی پریشان کرتی رہیں گی۔ قبر کے اندر اس کو دیے گئے عذاب کو دیکھ کر ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس بدکردار
عورت سے بچا لینا۔ پرچے کے اوپر لکھا تھا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو اس قبرستان کی آخر والی قبر کے اندر ایک مردہ پڑا ہے، قبرستان کے آخری کونے کی جو قبر ہے، اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے، جا کے اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی حقیقت بتائے گا، وہ تمہیں اس کی عبادت کی حقیقت سے آگاہ کرے گا، وہ اس کا پردہ فاش کرے گا کہ آخر کیوں اس کی وجہ سے اہل قبول پریشانی میں ہیں۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو گئے کہ ہم سے کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مردے کے ساتھ کلام کرے، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اتنا بڑا پرہیزگار نہیں جو مردوں سے ہم کلام ہو، کہ ہاتھوں کو سمجھے اور ہمیں حقیقت سے آگاہ کرے کہ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے۔ قبرستان میں ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا بتایا کہ وہ دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، آپ لوگ یہ پرچہ لے کے وہاں پہ جائیں اور اللہ کے نبی کو یہ پرچہ دکھائیں، وہ خوب جانتے ہیں مردوں سے کلام کرنا، وہ آپ کو راہ دکھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ سب لوگ میت کو اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس جانے لگے۔ آخرکار اس عورت نے کیا گناہ کیے تھے؟ وہ جو شخص سارے تھے وہ اللہ کے نبی کو پورا دن ڈھونڈتے رہے، پھر اللہ کے نبی ان کو مل گئے اور ان کو یہ جا کے پرچہ دکھایا۔ اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ پرچہ آپ پڑھ لیں اور پھر بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ پرچہ پڑھا اور اس تحریر کو سمجھا اور پھر سب لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ قبر کے پاس پہنچ گئے، اسی قبر کے پاس جس کا تحریر میں نام بتایا ہوا تھا، جس کی نشانی بتائی ہوئی تھی۔ وہاں پہ اللہ کے نبی پہنچے اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو مردہ ہم کلام ہوا۔ مردے نے سلام کا جواب دیا اور کہا، حضرت پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس میت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ بولنے لگا اور کہنے لگا، آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، وہ میری بیوی تھی اور میں اس کا شوہر تھا، وہ بہت ہی عبادت گزار تھی، رات کو ساری رات قیام کرتی اور دن کو روزہ رکھتی، وہ بہت ہی پرہیزگار متقی عورت تھی۔ گناہ گار تو میں تھا، میں بہت سارے گناہ کرتا تھا اور وہ مجھے روز طعنے دیتی، میرے گناہوں کے مجھے طعنے دیتی کہ تم تو گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، اور وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو میرے نصیب میں تمہیں بدکار آدمی کو لکھ دیا ہے، لیکن آخرت میں میرے ساتھ نہ کرنا۔ جب بھی وہ میرے گناہوں کا مجھے طعنہ دیتی، مجھے باتیں سناتی تو میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں سائڈ پہ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ہاتھ کھڑے کیے، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کی۔ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو توبہ کا بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے اور میں اب کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، لیکن میری بیوی پھر بھی مجھے طعنے دیا کرتی، میرے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتی کہ تو شرابی تھا، تو لچا تھا، لفنگا تھا، کیا کچھ کہہ جاتی۔ میں سارا دن خاک چھانتا، محنت کرتا اپنی پرہیزگار متقی بیوی کو کھانا کھلانے کے لیے۔ وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی، ایک پل بھی ضائع نہ کرتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ میں گھر آتا، آٹا گوندتا، روٹی پکاتا اور اپنی بیوی کو جائے نماز پہ ہی روٹی کھلاتا، خود بھی کھاتا، اسے بھی کھلاتا۔ لیکن میری بیوی کو جب بھی موقع ملتا، جب بھی وہ غصے میں ہوتی تو میرے سابقہ گناہوں کے طعنے مجھے دیتی رہتی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن وہ باز نہ آتی تھی۔ وہ اپنی عبادت پہ فخر کیا کرتی تھی، غرور کیا کرتی تھی۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا اور وہ مجھے رونے پہ مجبور کر دیتی، وہ مجھے طعنے اس طرح دیتی کہ میرا دل دکھتا، تو میں یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ مت کرنا، اگر میری بیوی پرہیزگار ہے، عبادت گار ہے، یہ جنت میں جائے تو مجھے اس کا ساتھ مت نصیب کرنا۔ اس کی اسی باتوں سے میرا جگرا پھٹ گیا اور میرے دل کا دورہ پڑا تو میں مر گیا، میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ کی ناشکری نے، اس کے تکبر نے، حسد نے، سب چیزوں نے اس کے گناہ ضائع کر دیے۔ جب وہ فوت ہوئی تو اس کے پاس ایک بھی نیکی موجود نہیں تھی۔ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، زوال کا ذریعہ بنتا ہے۔ تکبر سے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم تکبر نہ کریں، بلکہ ہم پر کوئی احسان کرے تو اس کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے بھائی کا، بہن کا، جس کو جو بھی ہم پہ احسان کرے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے
انسان کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے بندوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ہم سے خوش ہوگا۔ پھر اس عورت کو، اس میت کو دوسری جگہ، ویران جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ جب اس کی قبر کو کھودا جا رہا تھا تو اس کی قبر میں بہت سارے کیڑے مکوڑے آ گئے اور اس کی زبان کے اوپر کیڑے مکوڑے چھا گئے، کیونکہ وہ اپنی اسی زبان سے ناشکری کیا کرتی تھی۔ ناظرین، ہمیں چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مہلت ملی ہے، وقت ملا ہے، وہ اللہ کے لیے ہی وقف کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکری کرنی چاہیے، بلکہ ہر احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے چلنے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔